بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبی ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں: تکبر جس نے ابلیس کو شیطان بنایا، حرص جس نے آدم کو جنت سے نکلایا، حسد جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کے 14ویں روزہ کا دن ہے۔ اسی حوالے سے آج میں بہت خاص وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ 14واں روزہ پیر کا دن بہت بابرکت دن ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو بھی آپ عمل کریں گے انشاءاللہ اس دن کے برکت سے آپ کی جو بھی دعائیں، جو بھی حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو پورا کرے گا۔ میری پیاری بہنیں، اس وظیفے کو پڑھتے رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتوں، یہ بندہ کون ہے جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے؟ رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کریں گے تو رب ذات کہے گی، اے فرشتوں، میں اس سے راضی ہوں، آج جو مانگ رہا ہے جا کر اسے دیو۔ دولت والے فرشتے تمہارے گھر دولت دے جائیں گے۔ ایسی ایسی جگہ سے رزق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، آپ حیران رہ جاؤ گے یہ دولت اچانک کہاں سے آ گئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر ساری زندگی آپ کی وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے گزر چکی ہے لیکن حالات نہ بدل سکے، زندگی میں سکون نہ آ سکا، خوشیاں نہ آ سکیں، حاجتیں مرادیں پوری آ نہ سکیں، تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی پریشانی فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ 14 ماہ رمضان مبارک کے دن یہ موقع کسی وجہ سے آپ نے گنوا دیا تو پھر یہ موقع تمہیں اگلے سال سن 2025 میں ہی ملے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کے دن کو، آج کے موقع کو ضائع مت کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل جلدی سے پڑھ لیں، جتنا جلدی ہو سکے اس عمل کو پڑھنا ہے اور نظارہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ دنیا جہان کی پریشانی اگر تمہاری منٹوں میں دور نہ ہوئی تو پھر کہنا، بس ایک مرتبہ آپ نے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ پلیز آج کے موقع کو ضائع مت کرنا۔ اس موقع کو اگر تم نے غفلت کیا اور تم نے یہ دن لاپرواہی میں گزارا، یہ عمل نہ کہ تو ساری زندگی پچھتائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آج کے دن کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، آج اپنے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی رزق تمہیں ایسے ڈھونڈے گا جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ساری زندگی کے تمہارے وظائف عمال ایک طرف اور آج 14 رمضان المبارک سوموار کے دن کا یہ وظیفہ ایک طرف، جس کو پڑھتے رب کریم کی رحمت جوش میں آ جائے۔ رب کریم اپنے فرشتوں سے کہے کہ اے فرشتے، اس بندے سے بے حد راضی ہوں میں، جو مانگتا جا کر اس کی جھولی میں ڈال دے اور جو کچھ مانگتا ہے اس کو عطا کر۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تم نے گمان تک نہ کیا ہوگا۔ یہ وہ خاص عمل ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ، اور آپ لوگوں میں سے کئی ایسے دکھیارے پریشان بہن بھائی ہوں گے جنہوں نے کبھی نہ کبھی زندگی میں کوئی بھی وظیفہ کیا ہوگا اور اس نے کام نہ کیا ہوگا، تو پلیز آج کے اس وظیفے کو آپ نے لازمی کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ یہ بہت طاقتور وظیفہ ہے، اس سے پہلے اتنا طاقتور وظیفہ آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ جس عمل کو پڑھتے عرش بھی ہل جائے کہ جس وظیفے کو پڑھتے فرشتے تمہارے گھر آ جائیں غیبی مدد لے کر، غیبی طریقے سے رزق کو حاصل کرنے والا یہ سچا عمل۔ اگر آپ پر بہت مشکل وقت ہے، پریشانی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی منٹوں میں حل ہو جائے۔ قسمتوں کو بدلنے والا، دنیا جہاں کی حاجتیں مرادوں کو منٹوں میں پورا کرنے والا یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ دنیا کے تمام وظائف اور تمام اعمال ایک طرف اور یہ وظیفہ 14 رمضان المبارک سوموار کے دن ایک طرف، جس کو پڑھتے ہی دولت پانی کی طرح برسے گی۔ اس کو پڑھتے دنیا جہان کی تمام حاجتیں مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ ساری زندگی بے بسی میں اگر آپ نے گزاری ہے تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہے۔ پیاری بہن، تمہاری ہر مراد منٹوں میں، سیکنڈوں میں پوری نہ تو پھر مجھے کہنا۔ اس عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اتنا کہ آپ سوچ بھی
نہیں سکتے۔ میری پیاری بہنوں، 14 رمضان مبارک کے دن آپ جہاں بھی موجود ہو، جہاں بھی آپ کو وقت ملے، وہاں سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا اور رب کریم کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ دولت کا بادشاہ عمل ہے، جس نے آج عمل کیا سمجھو اس کی زندگی بدل گئی۔ صرف زندگی میں ایک بار جب آپ عمل کرنے لگے تو کسی سے آپ نے بات نہیں کرنا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھنا ہے، فقیر بن کر، بھکاری بن کر بیٹھ جانا اور رب کریم سے اس عمل کو پڑھنے کے بعد جو مانگنا ہے مانگ لینا، جھولیاں بھر دے گا انشاءاللہ۔ کئی وظیفے ایسے بھی ہوتے جن کا اثر 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد ہوتا ہے، مگر یہ ایسا وظیفہ ہے جس کا اثر فوری طور پر ہوتا ہے، یعنی کہ اسی وقت فائدہ ہو جاتا ہے، مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، دنیا جان کے خزانے مل جاتے ہیں۔ میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ مصیبت، دکھ، درد، پریشانی، بیماریوں کی تکلیف، مفلسی، تنگ دستی کی شدت میں رحمت خداوندی سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ رب العزت کے فضل و کرم سے امید رکھو۔ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا مومنوں کا نہیں، کافروں کا شیوا ہے۔ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور کچھ بھوک سے، اور کچھ مال اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سناؤ صبر والوں کو، جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ پوری امید رہیں اور یقین رکھیں کہ گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہیں زیادہ کم ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اور جب انسان اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر خدا کے حضور گڑگڑاتا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے اور اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دیتا ہے۔ زندگی کے کسی حصے میں گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا احساس پیدا ہوا تو اسے خدا کی توفیق سمجھے اور توبہ کے دروازے کو کھلا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے وہ بندہ جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، خدا کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، یقیناً خدا تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور وہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ، اس کی فرما برداری بجا لاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے اور پھر تم کہیں سے بھی مدد نہ پا سکو۔ انسان کتنا بے وقوف ہے، جب خدا نے سب کچھ واضح طور پر بیان کر دیا، سب کچھ بتا دیا، مگر پھر بھی اس بات کو تب سمجھتا ہے جب اپنے اسے نا امید کرتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی سے بڑھ کر کوئی بھی اس دنیا میں اپنا نہیں ہوتا۔ یہ رشتے باقی سب رشتوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ باقی تو خود غیر رشتے ہوتے ہیں، مگر انسان کی ماں باپ اور باقی سب رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ان سے تعلق، ان سے امیدیں وابستہ بھی بڑھ جاتی، مگر جب امیدیں دم توڑنے لگتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی رشتے بھی دم توڑنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر رشتوں کے ساتھ امیدیں لگانا چھوڑ دیں تو رشتے ٹوٹنے سے بچ جاتی ہیں، لیکن انسان امیدیں لگانا کیسا چھوڑے؟ اللہ چاہتا ہے کہ صرف اسی سے امید لگائی جائے، کیونکہ انسان اتنا مکمل اور طاقتور نہیں کہ اپنے ساتھ وابستہ تمام امیدوں کو پورا کر سکے۔ دنیا میں رشتے بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں، لیکن ایک رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا اور وہ اللہ اور انسان کا رشتہ ہے۔ کتنی ہی نافرمانی کے بعد جب انسان اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف 2 قدم آگے بڑھا دیتا ہے۔ دنیاوی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان کا اللہ سے رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ وہ یقین ہے جو انسان اللہ پر کرتا ہے۔ انسان جانتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو میری ہر تمنا اور دعا پوری کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سے جو چاہو مانگو، کیونکہ ممکن یا ناممکن تو ہمارے نزدیک ہے، اللہ کے نزدیک تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت جنوں، آدمیوں، جانوروں، کیڑوں میں ہے۔ اس کی ایک رحمت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور رحم کرتے ہیں، اور اسی رحمت کی وجہ سے جانور اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی رکھی جو اپنے بندوں پر کرے گا قیامت کے دن۔ خدا اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہے، اس کے ہر حکم ماننے سے انکار کرتا رہے، تو خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا رہے، مگر ایک بار اگر وہ سچے دل سے خوف خدا کی وجہ سے توبہ کر لے تو میرا رب اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ ایک انسان جب سچے دل سے اور پکے ارادے سے اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میرا رب اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ تو اے انسان، تجھے کس چیز نے خسارے میں ڈال رکھا ہے؟ کیوں تو اتنا اکڑ رہا ہے؟ کس بات کا تجھے مان ہے؟ تو اپنا غرور چھوڑ اور ایک قدم آج سے اپنے رب کی طرف بڑھا۔ میرا رب تجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ تو اس لیے بھی ہمیں چاہیے کہ کبھی مایوس نہ ہوں
اور جو وظیفہ بھی کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورے یقین اور بھروسے سے کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں۔ میری پیاری بہنوں، عمل شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر یہ کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک جب پڑھتے ہیں تو دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ میری پیاری بہن، درود پاک پڑھنے سے بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ دولت کے ساتھ جسم کے کونے کونے سے بیماری ختم کر دیتا ہے، اور بد نظری کی جس نے آپ کے گھر کو تباہ کر دیا ہے اور آپ کو بستر پر ڈال دیا یا آپ کا کاروبار ختم کر دے، اس نظر بد کی 15 سیکنڈ کے اندر اندر ختم کر دیتا ہے۔ مطلب فوری طور پر عمل پڑتے ہی بد نظری جسم کے کونے کونے سے ختم، بیماریاں جسم کے کونے کونے سے ختم، اور جب تک کوئی بندہ جس پر بھی گندی نظر ہوتی ہے ساری زندگی وہ وظائف پڑھ لے، عمال کر لے، اس کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ کتنے بھی وظائف پڑھ لیں، عمال کر لیں، بد نظری کا علاج کرو، اس عمل میں بیماری کا علاج کرو اور دولت کی ریل پہل ہو جائے گی۔ اس کو پڑھتے ہی آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ میری پیاری اور بہنوں اور بھائی، آپ پہلے تو گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کی عادت چھوڑ دیں۔ آپ لوگ گناہ کرتے ہیں، پورا دن گناہوں کے کام کرتے ہیں، انجانے میں پورا دن گناہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بے شمار گناہ، ساتھ میں وظائف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا وظیفہ اثر نہیں کرتا، کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ نماز پڑھنی نہیں اور صرف وظائف، قرآن شریف کھولنا نہیں اور صرف وظائف کرنے ہیں۔ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، گناہوں سے بچے، روزے رکھیں، عبادات کریں، پھر وظائف پڑھیں۔ گناہ پورے دن کریں گے، بے نمازی بن کر گھومتے رہیں گے اور قرآن شریف کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے اور پورا دن فضول کاموں میں گزار کر وظائف پڑھ کر کہیں گے کہ ہمیں دولت مل جائے، تو پوری زندگی یہ خواہش اپنی پوری نہیں ہو جب تک کہ گناہوں میں آپ لگے رہو گے، بے نمازی بنے رہو گے۔ رزق کا پہلا دروازہ نماز ہے۔ جس نے نماز نہ پڑھی، جو فرض نماز نہ پڑھی، تو اس کا وظیفہ کیسا اثر کرے گا؟ نماز کی پابندی لازمی کرنے، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نماز کی پابندی لازمی کریں، استغفار کی تسبیح روزانہ پڑھیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کریں۔ تو میری پیاری بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ اگر درود ابراہیمی آپ کو زبانی یاد نہیں تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی آپ وظیفہ کیا کریں تو پورے یقین کے ساتھ کیا کریں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے۔ خدا اس عمل کو نہ پڑھنا، سچے دل سے پڑھنا، پوری یقین سے پڑھنا، پورے دل سے پڑھنا، اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ مت رکھنا عمل کو شروع کرنے سے پہلے کہ پتہ نہیں وظیفہ جو ہم پڑھ ایسا کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، ہمیں رزق، دولت، پیسہ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ دل میں وسوسے رکھو گے تو پورے کا پورا عمل آپ کا ضائع ہو سکتا ہے۔ جب بھی کبھی آپ وظیفہ کریں تو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ درود پاک کے پڑھنے کے بعد فوراً عمل شروع کر دیں۔ ویسے یہ سورۃ کوثر کا عمل ہے جس میں 2 سے 3 وظائف ملا کر آپ کو چھوٹا سا آسان سا عمل کرنا ہے۔ یہ اتنا آسان عمل ہے کہ بچہ بھی پڑھ لے، اتنا آسان عمل ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے اور پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے کے بعد سب سے پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے یہ آسان سا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک بار پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ نے لگاتار اس کو 5 مرتبہ پڑھنا۔ پھر آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، جس طریقے سے میں بتاؤں گی آپ نے اسی طریقے سے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ سورۃ کوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے اینڈ میں بھی وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام حاجتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور استجاب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں روزے رکھنے اور رمضان مبارک میں قیام کرنے کے ساتھ ایمان اور استجاب کی شرط لگا دی، یعنی اس حالت میں رمضان مبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سب چیزوں کی تصدیق کرے اور نماز کی پابندی کرے تو اس کا ایمان کا روزہ کہلایا جائے گا۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور استجاب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بعض اعمال کا ثواب صدقے نیت اور خلاص کی وجہ سے 10 گنا بڑھ کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن روزے کا ثواب بے حد اور بے اندازہ ہے، یہ کسی ناپ تول اور حساب کا محتاج نہیں ہے، اس کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گی کہ میری ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔